دیکھو آپ کے سوال میں نا دو حصے ہیں۔ اب ہم نے میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ہماری جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو کے اس کو نا یوں رکھ دیں یہاں، وہ گفتگو دو انداز میں ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے جو ہم کو جو سمجھاتے ہیں وہ دو انداز میں، یہ پہلے میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، یہ آپ کو وضاحت میری جو ہے نا وہ جگہ جگہ پیش بھی کر سکو گے اور دکھا بھی سکو گے۔ تو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے پہلے اعتراضات کی ابتدا کس نے کی؟ اعتراضات کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو قبلہ کن کا درست کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کا، سمجھ گیا؟ بات یہ کہ ان کا قبلہ اس لیے درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اعتراضات کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی ہے، عبارات پہلے انہوں نے پکڑی ہیں، صحیح ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں، میری بات کی طرف توجہ کرو گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اگر توجہ نہیں کی تو مزہ نہیں آئے گا۔ اعتراضات کی ابتدا پہلے انہوں نے کی ہے، تو انداز سمجھانے کا ہم اختیار وہ کریں گے جس سے ہم ان کا اصول سامنے رکھیں گے، ہم اپنا اصول سامنے نہیں رکھیں گے۔ ہم اپنے اصول پہ جب جواب دینا ہوگا تو ہم دوسرے انداز میں دیں گے۔ اب وہ کہ آپ کا سوال یہ تھا، جہاں میں سمجھاؤں وہ یہ تھا کہ دیکھو ہم ہمارے بارے میں یہ لوگ غلط تاثر پیش کرتے ہیں، بریلویوں کا کہنا ہے کہ ہمارے بارے میں لوگ یہ غلط تاثر پیش کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں مانتے ہیں اور وہ وہاں سے پوری دنیا کو ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ یہاں اس میں دو الفاظ ہیں۔ ایک لفظ یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے طور پہ حاضر ناظر نہیں مانتے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں حاضر ناظر مانتے ہیں اور وہ ساری دنیا کو ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے یا نہیں ہے، سوال ہے۔ اگر یہ مسئلہ عقیدے کا ہے تو آپ کو اس پر دلیل دینی ہوگی، آپ نے جو دو باتیں پیش کی آپ کو دلیل دینی ہوگی، اور عقیدہ جو عقائد قطعیہ ہیں ان کی دلیل قطعی ہوتی ہے، قرآن کی واضح آیت ہو یا احادیث متواترہ ہو۔ احمد رضا نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں خبر واحد بھی نہیں چلتی، یعنی عام حدیث جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں چلتی۔ تو آپ اگر اس اصول کو سامنے رکھو تو آپ کو یہاں پر دلیل قطعی دینی پڑے گی۔ پہلے تو آپ کے دعوے کے دو الفاظ ہیں، دونوں لفظوں پہ آپ دلیل دو۔ پہلا لفظ کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر نہیں مانتے، اس پر دلیل دو کہ کیوں نہیں مانتے۔ آپ کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے کہ جس میں یہ ثابت ہو رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ اب آپ میری بات کی طرف اگر توجہ کیے نا تو آپ وہ اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وہ کیا؟ یہ کس کا اصول ہے کہ نہیں پر دلیل دو؟ یہ اصول کس کا ہے کہ نہیں پر دلیل دو؟ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، دلیل لاؤ۔ یہ ہمارا اصول نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا، پہلے میں نے تمہیداً بولا کہ ہم یہ ان کو بولیں گے کہ نہیں پر دلیل دو، تم کہتے ہو جسمانی طور پر نہیں ہے۔ اب میں اس پر مناظرہ کرو۔ میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے اس لفظ نہیں نے تمہیں کہاں پہنچا دیا۔ اب یہ تو ہوا نا دلیل کے بعد، تمہارے اس لفظ نہیں نے تمہیں پتہ کہاں پہنچا ہے؟ تمہیں اس لائن میں لا کے کھڑا کر دیا جس میں تم نے سامنے والوں کو لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی۔ بھائی یہ تم کون ہوتے ہو؟ میں اب وہ والا انداز اختیار کروں جو یہ ہمارے مقابلے میں کرتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو نبی کی شان کا تعین کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو بتانے والے کہ یہ یہاں ہیں؟ یہاں تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ وہ مختار کل ہیں بقول تمہارے، وہ کچھ بھی ہو جسم کے ساتھ بھی آ جائیں، تم کون ہوتے ہو یہ تعین کرنے والے؟ آخر اس تعین کو تم نے کہیں پڑھا ہوگا نا، ہمیں وہ دکھاؤ، وہ تعین کی جگہ دکھاؤ جہاں لکھا ہو کہ نہیں بھائی جسمانی طور پر نہیں ماننا ہے، نہیں تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب دوسرا ان کا انداز، آپ نے نبی کی شان بڑھائی یا کم کی؟ کم کی نا۔ آپ نے یہ کہا کہ یہاں نہیں ہے وہاں ہے، اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے۔ آپ نے ایک چیز کو مانا، ایک کی نفی کی، آپ نے شان کم کی۔ وہی تمہارا والا طریقہ کار کہ تم نے شان گھٹائی، زیادہ نہیں کی۔ تمہیں اس بات کا اختیار کس نے دیا ہے کہ تم بتاؤ تم ہوتے کون ہو اتنے پست لوگ کہ تم اتنی بڑی شخصیات کی جس پر قرآن پورا نازل ہوا ہو، جس کے فضائل خود قرآن بیان کرے، اللہ بیان کرے، جو اللہ کا محبوب ساری کائنات جس کے لیے بنی ہو، آپ کون ہوتے ہو یہ تعین کرنے والے؟ ہم اگر حدود متعین کریں تو آپ کہو کہ تم کون ہوتے ہو حدود متعین کرنے والے؟ تو یہ سوال ہم تم سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ حدود کا تعین تم نے کیسے کر دیا کہ جسم کے ساتھ نہیں ہے؟ اور تمہارے پاس جو دلائل ہیں ہر جگہ موجود ہونے کے، ان میں تم نے کیا کہا
یا رسول یا نبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو ہر جگہ حاضر ناظر بنا کے بھیجا۔ اب ہر جگہ حاضر ناظر بنا کر بھیجا، اس کے دو معنی ہو گئے، جسم کے ساتھ حاضر ناظر بنا کے بھیجا یا روح کے ساتھ بنا کر بھیجا، دو، یا قبر میں اب ہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں، تین، یا ساری دنیا مثل ہتھیلی کے ہے، چار، یا آپ امت کے اعمال پہ حاضر ہیں، پانچ، آپ اچھی جگہ پہ ہیں بری پر نہیں ہیں، چھ، آپ کی جسم مثالی ہر جگہ موجود ہے، سات، سات، آپ ایک ہی جگہ پر ہیں لیکن جب چاہے جہاں سکتے ہیں۔ ان 8 میں سے آپ کا عقیدہ کون سا، اس کا تعین کرو کہ اس آیت میں وہ ثابت ہو رہا ہو۔ ورنہ اگر آپ والا عموم لیا جائے، جیسے کہ آپ نے ہر جگہ وہ عموم کا گھوڑا دوڑایا ہوتا ہے نا، آپ کے اگر عموم کو لیا جائے تو سب ثابت ہوتے ہیں، آپ جسم کے ساتھ بھی ہیں، آپ روح کے ساتھ بھی ہیں، مثال کے ساتھ بھی ہیں، متعدد کو قبر میں بھی ہیں، ابھی دنیا کو ہتھیلی کی طرف دیکھ رہے ہیں، سب ثابت ہوگی، اللہ کی طرف بھی حاضر ناظر ہیں، 9 یہ بھی ہے، اور بھی بہت ہیں عقائد، اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ جو 9 شقیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آپ نے اس 8 میں سے کسی ایک کا تعین کس بنیاد پہ کیا؟ جب وہ دعویٰ لکھ کے دے گا نا مناظرے میں کہ ہم نبی کو اس طرح مانتے ہیں، تو آپ اس کے سامنے یہ تمام شقوں کو رکھیں اور اس کے دلائل کے ساتھ اس کو پرکھیں کہ آپ کے دلائل میں کون سا ایسا لفظ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی قبر سے تو ساری دنیا کو ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہیں لیکن آپ خود وہاں نہیں ہیں۔ آپ کی دلیل میں ایسا کون سا لفظ آپ کو ملا؟ اور اگر آپ کہتے ہو نہیں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ہم نے خود کیا ہے، تو آپ کو یہ خود کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ تو آپ نے کم کر دیا نا شان کو۔ تو بات یہ ہے کہ اس انداز میں پہلا جواب صحیح ہے، یہ ہے جسم کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں جس طرح تمہارے دعووں میں تضاد ہے، کسی نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ قبر میں موجود ہیں، امت کے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں، جیسے یہ دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کہ امت کے اعمال پر آپ حاضر ناظر ہیں۔ بعض جگہوں پہ انہوں نے کہا کہ یہ امت کے اعمال پہ حاضر ناظر ہیں، امت کے اعمال آپ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ امت کے اعمال اگرچہ پیش کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک اعمال اجمالی پیش کرنا، ایک ہے تفصیلی۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہم نبی پر اعمال اجمالی پیش کرنے کو مانتے ہیں، تفصیلی کو نہیں مانتے، اور اس پر ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ اجمال اور تفصیل کی جو ہم نے تقسیم کی ہے اس کی بھی ہمارے پاس وجہ ہے، صحیح ہے، وجہ ہے، دلیل ہیں دونوں طرف سے ہمارے پاس۔ یہ ہم نے کہتے ہیں اجمالی ہے تفصیلی نہیں ہے، ہمارے پاس اجمالی ہے کہ بھی دلائل ہیں اور تفصیلی نہیں ہے کہ بھی دلائل ہیں۔ جیسے تم کہہ رہے تھے کہ جسمانی ہے روحانی، جسمانی نہیں ہے روحانی ہے، تو تمہیں بھی دونوں طرف کے دلائل دینے ہوں گے، صحیح ہے۔ ایک بات، اس کے بعد کیا بات ہے؟ اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا، تمہارے بقول تم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مطہر سے ساری دنیا کو ہتھیلی، اس پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل قطعی لاؤ، قرآن کی آیت آپ کے پاس ہے؟ اگر یہ مسئلہ عقیدوں میں ہے، اگر عقائد میں ہے تو اس کا منکر کافر ہے۔ جیسے تم کہتے ہو نا نہیں مانتے تو نبی کو نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے تو نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کو نہیں مانتا مسلمان ہوتا ہے، یہ نتیجہ تو تم نے اخذ کیا ہوتا ہے نا کہ فلاں نبی کو نہیں مانتا، تو یہ نہ ماننے سے نبی کو نہ ماننے کا مطلب یہ ہو کہ یہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نبی کو نہ مانے وہ تمہارے کاغذوں میں مسلمان نہیں ہے، بلکہ اسلام کے کاغذوں میں بھی وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی کو کیا، اگر نبی کی خصوصیات کو کوئی شخص نہیں مانتا تو ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے، تو نبی کو نہ ماننا تو بہت بڑی بات ہے۔ نبی کو ماننے کے بعد کوئی اور جھوٹا نبی مانے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، تو پھر نبی کو نہ ماننا تو سرے سے بہت بڑا کفر ہے، تو ابو جہل کے برابر کافر ہے جو نبی کو نہ مانے۔ تو اس پر کوئی دلیل تو ہو تمہارے پاس کہ تم نے اس کو اتنا بڑا ہوا بنایا، تم نے کہا کہ اس نے چونکہ یہ نہیں بولا تو یہ نبی کو نہیں مانتا، تو دلیل قطعی ہے، اس پر لاؤ۔ تمہارے پاس کوئی دلیل قطعی ہے کہ آپ اپنی قبر میں ہیں لیکن ہتھیلی کی طرح ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ کہاں ہے؟ ان کے پاس گھوم پھر کر ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے اب معراج میں، تو اللہ رب العزت نے آپ کو، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری کمر پہ مجھ سے پوچھا، ایک سوال کیا، تو میں نے اللہ کو جواب نہیں دے سکا، تو اللہ رب العزت نے میری کمر پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا، حدیث میں آتا ہے فَتَجَلَّى لِي كُلَّ شَيْءٍ، سارا کچھ مجھ کے میرے اوپر کھل گیا، سنتے جانا، الفاظ سننا، اللہ نے میری کمر پہ ہاتھ رکھا، ساری دنیا مجھ پر کھل گئی اور میں نے ساری دنیا کو ایسے دیکھ لیا جیسا کہ ایک شخص اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک دلیل ہے ان کے پاس اپنے دعوے کے اوپر۔ اچھا، اپنے دعوے پر جو یہ دلیل ہے، یہ دلیل کتنا عجیب سا ہے کہ یہ ایک خبر واحد ہے، خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، ایک بات ٹھیک ہے، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ان کا حوالہ کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، ایک۔ دوسرا کیا مسئلہ ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا، اگر آپ میں سے کسی نے اولا درجہ اولا ثانیہ پڑھا کسی نے؟
ہاں وہ مولانا صاحب آپ کو بتا دیں گے، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں. عربی گرامر ایک اصول ہے عربی میں. عربی گرامر عربی میں ایک اصول ہے. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ عربی میں الفاظ آتے ہیں نا ماضی کا اور مستقبل کا، ماضی اور مضارع کے. آپ نے اس میں بھی پڑھا ہوگا، انگلش میں بھی ہے کہ فیوچر ہوتا ہے اور ہاں. تو عربی کا ایک گرامر ہے کہ جہاں لفظ ماضی استعمال ہوتا ہے نا سابقہ کا، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے میں کہوں کہ ظفر کل آیا تھا، تو اس ظفر کل آیا تھا یا ظفر آیا تھا، اس کی بات ہے کہ ظفر آیا اور بس ختم. ابھی ظفر ہے یا نہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا. یہ عربی گرامر میں یہ ہے. میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس کے عربی کے انداز میں تو اور سمجھانے کا انداز ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہوتا ہے استمرار اور دوام ہوتا ہے، اور مولانا بیٹھے ہوئے استمرار اور دوام ہوتا ہے، اور استمرار اور دوام نہیں ہوتا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مضارع جو مستقبل ہوتا ہے فیوچر کا جس کا لفظ ہوتا ہے، اس میں فیوچر بولتے ہیں نا اس کو، اس میں دوام ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے زید کھڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے جب میں بول رہا ہوں، اور شاید میں بول کے خاموش ہوں تب بھی کھڑا ہو، اس میں کھڑا رہے گا جب تک یہ لفظ میں بول رہا ہوں کھڑا رہے گا. وہ کب تک کھڑا ہے؟ یا ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ زید کھڑا ہو جائے گا. یہ اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ وہ آگے بھی کھڑا ہوگا. لیکن جو پہلے کا لفظ ہوتا ہے ماضی کا، اس میں دوام نہیں ہوتا، وہ ہوا اور ختم ہو گیا. اب اس حدیث کو اس طرح گرامر کو سامنے رکھ کے حدیث کو پڑھیں نا تو لگتا ہے ایسے ہے، حدیث سے یوں سمجھ میں نہیں آتا. حدیث کا معنی یہ بنتا ہے کہ نبی جب اللہ نے ہاتھ رکھا تو سب کچھ کھل گیا، اور جب ہاتھ ہٹایا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ لفظ ماضی کا ہے. اگر لفظ مستقبل کا ہوتا تو مضارع کا ہوتا تو پتہ چلتا. اگر اللہ کے ہاتھ رکھنے کا بھی لفظ ہوتا کہ اللہ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تب بھی بات تھی. کوئی کہے نا کہ یار ہٹا لیا آپ نے کیسے بول دیا، تو وہ ہٹا لیا ہم نے ماضی سے ثابت کیا ہے کیونکہ ماضی میں دوام نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو پتہ چلا کہ جب سوال کیا اللہ نے ایک سوال کیا تو اس سوال کو کا جواب ہی تب دیا جا سکتا تھا جب آپ پر دنیا کو واضح کیا جاتا. آپ پر دنیا کو واضح کیا گیا، آپ نے جواب دیا، ہاتھ ہٹ گیا، دنیا پھر پہلے جیسی ہو گئی جیسے آپ تھے. اس حدیث کی تشریح میں یہ ثابت ہوتا ہے. اس میں یہ کہا ہے کہ ابھی بھی امت کے اعمال پہ حاضر ناظر ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور عقیدہ آپ نے اچھا اس کو آپ معجزہ کہیں گے نا، معجزہ کہ ہوا اور بس ختم. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بقا اس کا دوام اور اس کا استمرار اس کے ثابت کرنے کے لیے آپ کو ایک اور دلیل چاہیے، وہ لاؤ، وہ کہاں ہے؟ پہلی تو یہی بیچاری خبر واحد ہے کہ آپ اس سے عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے. صحیح ہے. دوسرے نمبر پہ اگر اس کو آپ خبر واحد سے ہٹا کر اس تناظر میں دیکھو کہ اس کا اپنا ترجمے پہ غور کرو، تو ترجمے سے بھی وہ معنی نہیں نکلتا جو معنی یہ لوگ دنیا کو بتا رہے ہیں، تبھی بات ان کے حق میں نہیں ہوتی. صحیح ہے. اور اگلی بات کیا تھی؟ جب مرضی جہاں جیسے جب مرضی شاید، ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ جب مرضی جہاں جائیں جب چاہیں چلے جاتے ہیں. جب مرضی جہاں جائیں چلے جاتے ہیں کا بھی آپ کا ایک دعویٰ ہے، اس پر بھی ایک دلیل ہونی چاہیے. کیوں کہ ہم نے تو تمہاری کتابوں میں یہ پڑھا ہوا ہے کہ وہ پہلے سے بھی ہوتے ہیں، ہے نا؟ پہلے سے بھی ہوتے ہیں. وہ جو میں نے مقیاس انفق کا حوالہ پیش کیا تھا، جب آپ وہاں پر ہیں پہلے سے ہیں تو پھر یہ حوالہ بتا کہ حضور زوجین کی جفت کے وقت بھی ہر جگہ حضور زوجین کی جفت کے وقت بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں. اچھا اب عجیب حیران کن بات یہ کہ یہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ان میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ آگے پڑھو اور پیچھے پڑھو. یہ کہتے آگے پڑھو آگے پڑھو آگے پڑھو. میں بعض خود آگے جب پہلی دفعہ حوالہ دیتا ہوں نا، میں خود آگے سے نہیں پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں تھوڑا سا یہ خود بھی بولیں کہ آگے پڑھو. یہ بولیں گے آگے پڑھو، اچھا چلو ہم نے آگے پڑھ لیا. مثل کرامن کا، ہاں یہ اور بات ہے کہ مثل کرامن کاتبین اپنی نظروں کو محفوظ کر لیتے ہیں. اچھا یہ دیکھو نا وہ پہلے والا گناہ سارا دھل گیا. جو پہلے اس نے گناہ کیا تھا اور آپ نے توبہ کی تھی وہ سارا دھل گیا. کیوں کہ مثل کرامن کاتبین آنکھیں بند کر لیتے ہیں. پہلی تو آپ کو دلیل دینی ہوگی کہ کرامن کاتبین کا وہاں موجود ہونا اور آنکھیں بند کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا آپ نے اس پہ ایک نظریہ قائم کر کے نعوذ باللہ اس کو نبی اسلام کے کھاتے میں بھی ڈال دیا؟ پہلا تو یہ آپ ثابت کرو کہ کرامن کاتبین کا وہاں موجود ہونا اور آنکھوں پہ آنکھیں بند کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث میں تو آتا ہے کہ کرامن کاتبین ان سے الگ ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ الگ مانو گے تو حاضر ناظر کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے کیا کہا کہ ان کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں.
لیکن چلو میں نے بفرض محال آپ کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا جواب دینے کے لیے، تو تب بھی آنکھیں بند کرنے والا حاضر تو ہوتا ہے، ناظر نہیں ہوتا ہے آپ کے کتاب میں. تو پھر آپ نے پیچھے کوئی چبل ماری تھی کہ حاضر ناظر ہوتے ہیں. آپ نے تو پہلے کہا کہ حاضر ناظر ہوتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں کامن کر تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو آنکھیں بند کرے تو ناظر تو نہیں ہوئے نا. پھر آپ نے پہلے چبل ماری، آپ بولو میں نے پیچھے چبل ماری، اب اس کو دھو رہا ہوں. یہ تو کوئی دو بات ہے. تیسری بات، چلو میں نے یہ آپ سے پوچھنے کے لیے تسلیم کیا. مجھے ایک بات بتاؤ، اب اس حوالے کو آپ ہٹا دو، تھوڑا سا کسی اور تناظر میں لے آؤ. میں کچھ باتیں دبے لفظوں میں بولوں گا، سمجھنے کی ضرورت کہ بابا جانی بھی ایسی جگہ پر حاضر ناظر ہوتے ہیں، لیکن آنکھیں بند کی ہوتی ہیں. میں اس کو تھوڑا کھل کے بول دوں، آپ بول دو کھل کے، آپ کسی کو سمجھانے کے لیے کھل کے بول دو کہ بابا جانی گھر میں اس موقع کے اوپر حاضر ناظر ہوتے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہوتی ہیں، ہوتے ادھر ہی ہیں، کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو کوئی اس کو توہین سمجھے گا؟ کس کی سمجھے گا؟ اولاد کی، بڑے کی تو غلطی ہے نا، توہین بڑے کی ہے. ہاں، تو آپ اس کی شان میں توہین برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اور یہ لوگوں کو بولتے ہیں نا، انہوں نے یہ اصول بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ اصول بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں کا علم یہ، تو کہتے دیکھو تمہارے باپ کو ہم اگر بولیں تو یہ تو وہ، تو تم اس کو توہین یہ اصول ان کا بنایا ہوا ہے. وہی اصول ہم ان پہ فٹ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ تمہارا اصول ہے اور یہ تمہارے اوپر فٹ ہو رہا ہے. اس کا جواب دو. تو اب یہ بات جہاں تک آپ کو سمجھ میں آئی کہ آپ اس کو اپنے بزرگوں کی توہین سمجھیں گے کہ اگر کہا جائے کہ کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا پیر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر شاید یہ حس باقی نہیں ہے کہ تم اس کو توہین سمجھو گے، کیونکہ تم توہینیں کر کر کے اس نتیجے تک پہنچ چکے ہو نا پیغمبر کی، کہ تمہیں اب توہین لگتی بھی نہیں ہے. تمہیں صرف الزام لگانا آتا ہے، ورنہ تم توہین کو اگر توہین سمجھتے نا تو تم نے میں کیسے حنفیت والے کی قبر پہ جا کے کم سے کم جوتے مارنے تھے. لیکن تمہیں ہم شکوہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ تمہارے ملفوظات والے نے تو ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے نا کہ پیر صاحب تو وہاں پہ موجود بھی تھا. تو الیاس قادری اگر ہو تو کیا ہوا؟ احمد رضا نے تو لکھا کہ پیر نے اپنے مرید کو بلایا اور کہا کہ تم نے رات کو ایک بیوی کی جاگتے دوسری کے پاس کیوں گئے؟ اس نے کہا پیر صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ وہاں کوئی پلنگ خالی تھا. بولا ہاں. بولا اس پلنگ پہ میں تھا. یہاں تو وہ نظریں بھی محفوظ نہیں کی، ظالم نے دیکھ بھی رہا ہے. یہاں تو نظر ہاں. بولا ایک رات ایک بیوی کی جاگتے دوسری کے پاس کیوں گئے؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہ وہاں کوئی پلنگ خالی تھا. اچھا اتنا بدماش ہے کہ خالی پلنگ بھی اس کو چاہیے، مطلب نیچے نہیں سویا پیر صاحب. اگر خالی پلنگ نہ ہوا تو یہ اس کو کرواتا خالی. بات یہ تھی کہ تم ظالموں، تم نے تو نظریں محفوظ کرنے والا بھی ختم کر دیا عقیدہ، تم نے اس کو بھی صاف کر دیا ہے. اچھا دلیل کیا پیش کرتے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا بیٹا تھا یا بیٹی تھی چھوٹی سی، وہ فوت ہو گئی. وہ گھر میں آئے، ان کی بیوی نے ان کو نہیں بتایا، دفنا دیا تھا. ان سے صحبت اور واپس ان کو پھر بعد میں بتایا. تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو جب یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے صحبت کی. انہوں نے کہا، تو آپ نے پھر جواب دیا آگے. اب دیکھو یہ دلیل پیش کرتے کہ دیکھو نبی کو تو پتہ چل گیا نا کہ انہوں نے صحبت کی. حالانکہ نبی علیہ السلام نے سوال کیا تھا، ایک بات. دوسری بات ہے کہ نبی کو بطور وحی پتہ چل گیا ہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو وحی کے سوا بولتا ہی نہیں ہے. اور وحی کے ذریعے اگر آپ کہو پتہ چل گیا تھا تو بڑا زبردست عقیدہ ہے، بمقابل اس کے کہ آپ کہو کہ آپ خود وہاں پہ تھے. لیکن تم نے ثابت یہ کر دیا کہ وہاں پہ تھے، تو تم نے عقیدہ غلط ثابت کیا. جو تم نے کہا وہاں پہ تھے، یہ تو تم توہین کر رہے ہو. تم وہی والی بات کر لیتے جو ہم کرتے ہیں. تم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر وحی کے سوا کچھ نہیں بولتا، وحی اس کے ہٹ کے بولتا ہی نہیں ہے. وہ بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے اس کا کیا بنا دیا کہ جناب وہ. اچھا اب اگلی بات یہ ہے، اور مثل ہتھیلی والی بات بھی ہو گئی نا، جب چاہے جو آپ نے کہا تھا اسے دلیل چاہیے. ہاں جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں.
ایک اس میں دو باتیں ہیں، یہ چاہے کون؟ نبی نبی. اور یہ تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ابھی نبی چاہ رہا ہے؟ سوال ہے نا. تو تم پھر جلسے میں ایک کرسی خالی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے نبی نے چاہ لیا یہاں آنے کا. چاہت کا تعلق نبی سے تمہاری چاہت سے، تو تم جب چاہو نبی آ جاتے ہیں. نبی چاہے نبی جب چاہے تو وہ جائے نا. حالانکہ یہ عقیدہ بھی نہیں ہے کہ نبی اپنے جسم کے ساتھ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس انداز میں جیسے ان کا عقیدہ ہے جب چاہے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جس میں مثالی کا متعدد جگہوں پر ظاہر ہو جانا ہمارا اس سے اختلاف نہیں ہے. اور اس کے اختلاف نہ ہونے کی وجہ یہ کہ وہ خواب میں بھی آپ علیہ السلام کے خواب والی دلیل پیش کرتے ہیں، اور اس کا تعلق بھی ایسے عقائد قطعیہ میں سے نہیں ہے کہ کوئی نہ مانے تو کافر ہو جائے. ہم نے اس کو ایسے عقائد میں سے رکھا ہی نہیں ہے. اگر وہ آپ کو خبر روایت ہے تو ہم کہیں گے ہم نے اس کو ایسے عقائد میں رکھا ہی نہیں ہے. اگر کوئی اس کا تسلیم نہیں کرتا تو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو جب چاہیں، اور پھر آپ کہتے ہو کہ فلاں جگہ پر بھی تھے. یہ چاہت آپ کو کون بتاتا ہے کہ یہ پیغمبر کی چاہت ہو گئی ہے یہاں پہنچنے کی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر کوئی دلیل لا کے تو ہم آپ کو دلیلیں دیتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری جگہوں پہ ہونا چاہیے تھا اور آپ نہیں تھے. حدیث ہے، صحاح میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ رات کو گھر چلے گئے. رات کو دیر سے ایک خاتون تھی، وہ مسجد نبی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ نے اس کو دفنا دیا. صبح نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام گئے، اس کی قبر پہ جنازہ پڑھا. یہاں ایک اعتراض یہ لوگ کریں گے کہ حدیث میں تو آتا، قرآن میں تو آتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. آپ کو پتہ ہے پیغمبر کی حیات ظاہریہ میں اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کا جنازہ پیغمبر کے علاقے میں، آپ کے زمانے مدینے میں، یا آپ مدینہ میں تھے تو مدینہ میں اگر کسی کو فوت ہو جاتا تو کوئی اور امام بن جاتا، اس کو اجازت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. تو جنازہ صحابہ نے نبی سے کیوں نہیں پڑھوایا اس عورت کا؟ یہ بریلوی بولتے ہیں یار یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. صحابہ نے رات کو دفنا دیا یار بغیر جنازہ خود پڑھا دیا. اس کی ایک وجہ ہے، صحابہ کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ پیغمبر جب آپ ان میں ہیں تو نماز آپ نے پڑھانی ہے. اس آیت کی وجہ سے آپ گئے اور قبر میں کھڑے ہو کر اس کی جنازہ پڑھائی. یہ اس مسئلے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. سن لو، سلائڈ موو کر دو. ہاں وہ تو کر دیا چل رہا ہے، وہیں سے چل رہی ہے. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ آیت نازل ہوئی. ہاں یہ مسئلے کے بعد آیت نازل ہوئی. شان ورود کی بات میں یہاں نہیں کر رہا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کو کوئی مسئلہ بھول بھی جاتا ہے. ایسے واقعات اور بھی ہیں تو نبی علیہ السلام ان کو یاد دلا دیتے تھے. جیسا کہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھول بھی گئے ہوں، صحابہ اکرام کے ذہن میں نہ رہا ہو. تو پیغمبر کی حیات میں اللہ رب العزت نے صحابہ سے بعض اعمال ایسے کروائے تھے کہ وہ پیغمبر ان کو یاد دلا دیتے تھے، جس سے امت کو یہ پتہ چلتا تھا، کوئی نیا مسئلہ پتہ چل جاتا تھا. تو آپ نے جنازہ، اگر بالفرض آپ کی چاہت سے ہی آپ نے ہر جگہ ہونا تھا تو کیا پیغمبر نے صبح چاہا تو رات کو کیوں نہیں چاہا؟ رات کو چاہتے اور وہاں موجود ہو جاتے. دوسری بات، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ بلال ہم سب سو رہے ہیں، تھکے ہوئے سفر میں آئے ہیں، تم جو ہے نا تم سو جاؤ، رات کے آخری پہر میں ہم سو جائیں گے، تم جاگتے رہنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام رات کے پہلے حصے میں سو گئے، صحابہ بھی. حضرت بلال جاگتے رہے، پھر حضرت بلال سو گئے، حضرت بلال پھر جاگے. حضرت بلال جاگے تو دوسرے حصے میں تو اذانوں سے کچھ دیر پہلے ان کی آنکھ لگ گئی، اذان رہ گئی، فجر کی نماز رہ گئی. نبی علیہ السلام تب اٹھے جب چہرے پہ دھوپ لگی، سورج لگا. تو صحابہ اللہ اکبر کہہ کر اٹھے. نبی علیہ السلام سب سے پہلے اٹھے، پھر صحابہ نے، حضرت عمر اٹھے، پھر سب اللہ اکبر کی. وہ حدیث میں تفصیل آتا ہے. اب نبی نے کیا چاہا تھا نماز پڑھو کہ نبی نماز اپنی مرضی سے قضا کی ہوگی، کیونکہ آپ تو چاہت کہہ رہے ہو نا. اگر تم کہو کہ نہیں جی دیکھو نا نبی امت کو مسئلہ بتانے کے لیے ایسا کر رہے تھے تو مسئلہ زبان سے بھی بتایا جا سکتا تھا. اس میں نبی کو ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. نبی زبان سے بھی بول دیتے کہ ایسی صورت ہو جائے تو یوں کر لو.
ایک گناہ اپنے سر لے کر، نعوذ باللہ، جس کو ہم گناہ نہیں کہہ رہے، تو امت کے مسئلہ بتانے کے لیے ایسا ہوا، لیکن آپ کے بقول، آپ کی نظر میں تو یہ تھا کہ نبی کر سکتا تھا پھر بھی نہیں اٹھا، تو گناہ ہے نا، سمجھو. تو نبی کے اوپر آپ گناہ ڈال رہے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق چاہت سے ہے، اور آپ نے ان کو نبی کے ساتھ نعوذ باللہ کہا کہ نبی یہاں نہیں چاہ رہے تھے، یہاں موجود ہونا نہیں چاہ رہے تھے، چاہت کے برخلاف ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس میں کیا رہ گیا اور پوچھو. ہاں، اب بات آ گئی کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، مولانا سہارنپوری نے بھی یہی سوال ان سے کیا تھا کہ آپ سوال کچھ اور کر رہے ہو اور دلیل کچھ اور دے رہے ہو، یہ نہیں کیا کرو. دعویٰ کچھ اور دلیل کچھ اور، یوں نہیں کیا کرو. آپ کی دلیل ہوتی ہے نبی ہر جگہ موجود ہے، اور دعویٰ ہوتا ہے، اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ شیطان ہر جگہ موجود ہے. ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو حاضر ناظر مانو، دلیل اس کی دو. اصل میں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی ہر جگہ موجود، اور دلیل دیتے ہیں کہ شیطان ہر جگہ موجود؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی دماغوں میں ایک فطور بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جب شیطان ہر جگہ ہے تو پھر نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ عجیب بات ہے یار. شیطان کے اعمال کو آپ نبی میں ماننے سے اس میں نبی کے کیا فضائل و مناقب ہیں؟ اس میں نبی کا کیا فضیلت ہے؟ شیطان ہے تو نبی بھی ہونا چاہیے، نعوذ باللہ. تو بہت ساری اور باتیں ہیں. وہ کہتے دیکھو شیطان میں گناہ کی طاقت ہے نا، تو نبی میں نیکی کی طاقت ہے، تو نیکی کی طاقت کو گناہ کی طاقت سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں. حالانکہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ شیطان میں گناہ کی طاقت نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا کہ شیطان میں گناہ کی طاقت ہے؟ یہ تو کسی جاہل نے آپ کو بتایا ہوگا کہ نبی میں شیطان جو ہے نا گناہ کی طاقت ہے. اس میں شیطان میں طاقت ہی نہیں ہے. انسان کا میلان نہ ہو، شیطان کبھی بھی گناہ نہیں کروا سکتا. کبھی شیطان نے کسی کو ہاتھ سے پکڑ گناہ کروایا تو طاقت کہاں سے آئی؟ یا وہ بولو کہ شیطان کی طاقت سے میں، شیطان طاقت سے نہیں کرتا. شیطان مکاری سے، ہیلوں سے اور بہانوں سے کرتا ہے، چالاکی سے کرتا ہے. وہ گناہ کروانے کے لیے ہیلے تلاش کرتا ہے، وہ طاقت سے نہیں کرتا کہ آپ اس کو طاقت پہ لے کر آ جاؤ. اگر وہ طاقت کی بنیاد پہ کرتا تو پھر نیک لوگوں سے بھی زبردستی کرواتا وہ. لیکن اگر طاقت کی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ شیطان ایک ہے، اکیلا ہے، وہ اتنے سارے دنیا میں. یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ انہوں نے کہا. قرآن مجید کہتا ہے شیطان بہت ہیں. قرآن کہتا ہے شیطان بہت ہے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہوتے، تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو شیطان کا کنبہ ہے. اور حدیث میں آتے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اس کو بہکانے کے لیے، جو ساری زندگی اس کو بہکاتا ہے. تو شیطان ایک تو نہیں ہوا نا، یہ تاثر تم نے غلط دیا ہوا ہے. اصل میں انہوں نے یہ سمجھا ہوا کہ دنیا میں ایک عزازیل ہے، وہ ابلیس، وہ ساری دنیا کو بہکا رہا ہے. حالانکہ وہ وڈیرا ہے، وہ ان کا چودھری ہے. باقی جو نیچے، اور پھر یہ کہ ہم کہتے ہیں یار تیرے کو ابلیس نے بہکایا ہے، تو ضروری نہیں کہ تمہیں ابلیس نے بہکایا ہو سکتا ہے اس ابلیس کے چیلے نے بہکایا ہو. لیکن ابلیس کی طرف اس کی نسبت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ چودھری ہے، کمانڈر ہے، اور کمانڈر کی طرف نسبت کی جاتی ہے. جسے کہا جاتا ہے کہ مودی نے یہ کر دیا، حالانکہ مودی نے تو نہیں کیا ہوتا، اس کی فوج نے کیا ہوتا ہے کشمیر میں. لیکن مودی کی طرف جاتا ہے کیونکہ آرڈر اس کا چل رہا ہوتا ہے نا، ماتحت یہ اس کے ہیں، تو حرکتیں اس کی طرف متوجہ ہوں گی. تو بات یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں ایک ہی شیطان ہے. دنیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس سے گناہ کرواتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، لیکن الا وقد اسلم. اس کے دو معنی علماء نے کیے ہیں. وہ مسلمان ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ وہ میرے سے دب گیا، یعنی وہ مجھ سے کچھ نہیں کروا سکا. پیدا سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ مجھ سے دب گیا یا مسلمان ہو گیا. بات یہ ہے کہ وہ جو شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے ایک 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 ایک، تو ایک شیطان ہر جگہ نہیں ہوا. ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک ایسے تو میں بولوں انسان بھی ہر جگہ ہے، بہت سارے تو ہر جگہ ہے. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ تو بہت سارے ہیں نا، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی. وہ بات ہی غلط ہے. ایک ذات نہیں ہے شیطان کی جو ہر جگہ ہو. قرآن سے ثبوت ہے انہ یراکم. یہی طریقہ، یہی بات فرشتوں کی بھی ہے، ملک الموت کی بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے. اس کا حکم باقاعدہ یہ موجود ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ملک الموت کا نام کیا ہے؟ حضرت اسرائیل. حضرت اسرائیل صرف پیغمبروں کی روح قبض کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے ہیں نا، سب کے سب فرشتوں کے بڑے ہیں، وہ سب فرشتوں کے لیڈر ہیں، ان کے رہنما ہیں، ان کے قائد ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار فلاں کے گھر اسرائیل آ گیا.
ملک الموت آ گیا. ملک الموت تو ٹھیک ہے کیونکہ ملک الموت تو موت کا فرشتہ کہتے ہیں نا, تو ہر اس فرشتے کو ملک الموت کہتے ہیں جو روح قبض کرنے آتے ہیں, چاہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہو یا نہ ہو. لیکن جو ان کا بڑا ہے نا اس کا نام ملک الموت ہے, اسرائیل ہے. وہ اسرائیل جب آتا ہے تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ صرف پیغمبروں کی روح قبض کرتا ہے, ہر ایک کی روح نہیں قبض کرتا, یا پھر نیک اور متقی پرہیزگار بڑے درجے کے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے, لیکن نسبت اس کی طرف ہوتی ہے. یہ بھی ہماری کتابوں میں سب موجود ہے. حج قرآن کے اندر تو ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں, شیطان کی بھی لشکر کا ذکر ہے, دونوں کا قرآن میں ذکر ہے. تو آپ یہ تو آپ کی جہالت ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ کوئی ایک ہوتا ہے اور ساری جگہ ہوتا ہے. یہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں دیکھو نا ایک فرشتہ ساری دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی روحیں قبض کر رہا ہے, تو دیکھو پھر اس کا مطلب ہوا کہ فرشتہ تو لاکھوں کروڑوں جگہ موجود ہو گیا. حالانکہ اتنے جاہل لوگ ہیں, کوئی ایسے بولتے ایک ہی انسان ہے, دیکھو وہ بحریہ ٹاؤن میں بھی ہے, ایک ہی انسان ہے, دیکھو وہ کراچی میں بھی ہے, وہی حیدرآباد میں بھی ہے, وہی پنجاب میں بھی ہے, وہی انڈیا میں بھی ہے, وہی سعودیہ میں, ایک ہی انسان ہر جگہ پر ہے. کوئی بولے کہ ارے پاگل آدمی, ایک انسان تھوڑا ہی ہے. تو انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں, کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں. اس سے انسان کا ہر جگہ پر ہونا کہاں سے ثابت ہوا کہ ظفر ہر جگہ, میں ہر جگہ, یہ ہر جگہ, ہم میں سے ہر بندہ ہر جگہ, یہ کہاں ہے؟ یہ تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے اس کا. نبی علیہ السلام کی ذات ایک ہے, تو دلیل آپ ایک کو دے رہے ہو لاکھوں سے, تو یہ دلیل بنتی ہے کہ وہ لاکھوں ہر جگہ ہیں, تو یہ ایک کیوں ہر جگہ نہیں ہے؟ آپ سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ فرشتہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کے ماتحت بہت سارے فرشتے ہر ایک کی روح قبض کرتے ہیں, مطلب فرشتے بھی زیادہ ہیں. ہاں بالکل. اسی طرح شیطان جو ابلیس ہے وہ ایک ہے, اس کے ماتحت بہت سارے ہر ایک کو گمراہ کر رہا ہے. تو اس سے حاضر ناظر کا نیپا سسن کے ساتھ دلیل دینا یہ بالکل غلط ہے. بالکل غلط ہے, بنتی نہیں ہے. نبی کتنے یہ تو اب نبی بہت سارے مان لو, نعوذ باللہ, تو آپ کا عقیدہ غلط ہو جائے گا. تو آپ ایک ہی مان رہے ہو, ہاں مان رہے ایک ہی ہیں, بلکہ ہمارا تو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا, تو ہم اس کو اپنے انداز میں اگر بیان کریں, ہم کہتے ہیں اللہ نے وہ قلم توڑ دیا جس سے اللہ نے پھر کسی نبی کا نقش بنانا تھا. آپ کا وہ نقش ایک ہی کائنات میں, بس آپ کی اللہ رب العزت کی ذات جیسے ایک ہے, تو ہمارے پیغمبر بھی ایک ہی ہے, اس کے اللہ نے اس جیسا کوئی اور نہیں بنایا. اور پھر آپ کے بعد نبوت کا دروازہ تو ہم ویسے ہی بند مانتے ہیں. ہم کوئی وہ بریلوی تو ہے نہیں کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام بولیں گے. کہ اعلیٰ حضرت کے بعد اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا, اعلیٰ حضرت بھی نبی ہوتے. اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو شیخ عبدالقادر جیلانی بھی نبی ہوتے. ہم نے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے نہیں کہ ہم بولیں اور بھی بہت سارے ہیں, لہٰذا جیسے فرشتے ہر جگہ ہوتے ہیں وہ بھی ہر جگہ پر ہیں. علامہ شاطبی غرناطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتصام میں لکھا ہے کہ جو بدعتی ہوتا ہے نا وہ در حقیقت نبوت کا دعوے دار ہوتا ہے چھپے لفظوں میں. وہ کہہ رہا ہوتا ہے جیسے نبی کی سنتیں عمل کے قابل ہیں نا, میری بھی عمل کے قابل ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی, اللہ نے قیامت تک مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ اچھی اچھی سنتیں ایجاد کریں اور اس پر جو ہے نا لوگ عمل کریں. پاپا جانی کا بیان ہے, کہتے ہیں اللہ نے ہمیں, ہمارے مسلمان کو, مارا المسلمون حسن فعند اللہ حسن, دیکھو نا اللہ نے اجازت دے دی, مسلمان جس کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہے. مطلب یہ ہوا کہ نبی جس کو اچھا سمجھے وہ بھی اچھا ہے, مسلمان جس کو اچھا سمجھے وہ بھی اچھا ہے. تو نبی کی سنت بھی سنت اور لوگوں کی سنت بھی سنت, تو پھر دین تو چل رہا ہے ابھی بھی. پھر الیوم اکملت لکم دینکم تو نہیں ہوا, پھر دین تو ابھی بھی جاری ہے. تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ دبے لفظوں میں دعویٰ مدعی نبوت ہوتا ہے, جو کہہ رہا ہے میرے بھی عمل کی کوئی حیثیت ہے. جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, علماء دیوبند کا اور ان کے ماننے والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں جیسی سنت تو ابوبکر کی سنت بھی نہیں ہے, جو انسانیت میں سب سے افضل ہے نبوت کے بعد. ہم تو ان کی بھی عمل کو نبی کی سنت کے برابر قرار نہیں دیتے. تو 15ویں صدی میں کوئی چوڑا چمار اٹھ کے آیا اور وہ کہے کہ میرا عمل نبی کے عمل کی طرح سنت ہے, جیسے وہ سنت میری بھی سنت, یہ نبی نے بھی مجھے اجازت دی ہوئی کہ میں بھی کروں. اور کمال کی بات یہ ہے, جس پر حیرت بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے, وہ یہ کہ دونوں کو سنت بھی قرار دے رہے ہیں کہ نبی کا عمل بھی سنت اور میرا عمل بھی سنت, لیکن نبی کا عمل چھوڑ کر اپنے عمل پہ لگے ہوئے ہیں. تو اور کیا ہے, من سن سنتن حسنتن, دلیل کیا ہے؟ بدعت حسنہ کی دلیل کہاں سے دیتے ہیں؟ لفظ سنت حسنہ سے. جب بدعت حسنہ کی دلیل دیتے ہیں نا تو لفظ سنت حسنہ پیش کرتے ہیں. عجیب بات نہیں ہے, حدیث میں سنت حسنہ کا لفظ ہے, یہ دلیل ہے. اور اپنے عمل کو سنت کہنا
میلاد کیا ہے ان کے نزدیک؟ سنت نہیں ہے، کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. تو یہ کچھ نبی نے کہا کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے، نبی نے نہیں کیا. انہوں نے خود کہا نبی نے نہیں کیا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صحابہ نے نہیں کیا، خیر القرون میں نہیں تھا. سنت کیسے؟ علماء کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، بہت سارے پہلے لوگ کرتے آ رہے ہیں، سنت ہو گیا. تو سنت کا اطلاق کرتے ہیں نا. تو یہ تاثر ان کا غلط ہے، ہم اس تاثر کی نفی کرتے ہیں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ قبروں کے اوپر گنبد جو بنائے جاتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں بناتے ہو، آپ اس کے کیوں خلاف ہو؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عشق مزاجی، نبی سے عشق اور محبت کا اصلی مفہوم کیا ہے، اس کو غور کریں. حضرت نے فرمایا تھا کہ ہم وہ مسلمان ہیں، حضرت نے جواب میں کہا کہ جو ہم اس گنبدوں کے قابل ایک ہی شخصیت کو سمجھتے ہیں کہ جس کی قبر پہ گنبد مزہ کرتا ہے. ہم ایک ہی شخصیت کو مانتے ہیں جس کی قبر پہ گنبد مزہ کرے گا، بس. ہم اس کے علاوہ کسی کی قبر پہ گنبد کے قائل نہیں. یہ کون ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی ان کی حیثیت ہو گئی کہ ان کی قبر پہ گنبد بنے گا پیغمبر کے مقابلے میں؟ جسے کوئی شخص اپنی مسجد کو مسجد نبوی قرار نہیں دے سکتا، قرار دے سکتا ہے؟ جتنا بڑا ولی ہو، جتنا بڑا نیک و متقی ہو، اس کی نیکیاں آسمان اور زمین کے بیچ کو بھر دیں، کیا اس نیکی کے بعد بھی اس کو یہ مقام اور مراتب مل سکتے ہیں جو نبوت کے لیے ہوتے ہیں؟ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ بس ایک ہی کائنات میں شخصیت ہے کہ جس کی قبر پہ ہم گنبد کو ہمیں مزہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں بس یہ شخصیت ہے جو گنبد کے لائق ہے. اس کے بعد ختم. یہ ہمارا عقیدہ. اب تمہاری مرضی، تم اٹھا کے کہیں بھی رکھتے رہو اس کو. تم بولو یہاں بھی ہوگا، وہاں بھی ہوگا، فلان جگہ بھی، وہاں بھی ڈال دو، وہاں بھی قبروں پہ ڈال دو. ککڑ شاہ بھی اور تھپڑ شاہ بھی اور متر شاہ بھی اور گھوڑے شاہ بھی، سب کی قبروں پہ گنبد ہے. وہ ولی بزرگ تو دور کی بات ہے، اب گھوڑے شاہوں کی قبروں پہ بھی جو ہے نا وہ بیچ میں گھوڑے دفن ہیں، بلیاں دفن ہیں، کتے دفن ہیں، ان کے اوپر قبروں پہ گنبد بنے ہوئے ہیں. ساری زندگی چرس افیم پی پی کے مرتا ہے اور قبر پہ گنبد بنا ہوتا ہے. تو پیغمبر کی ہمیں ہمارے دماغ میں اور ہمارے عقیدے میں یہ چیز ہے کہ یہ چیز وہی مزہ کرتی ہے جہاں پر ایک ہی شخصیت ہے اور اس کی قبر پہ ہم اس کے علاوہ اس کے بعد کسی کی قبر پہ اس کے قائل نہیں ہیں. اگر اس کی ضرورت سمجھی جاتی تو سب سے پہلے صحابہ اپنے بڑوں کی قبروں پہ گنبد بناتے. آپ مجھے بتا دو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کے بعد فوت ہوئے ہیں 2.5 سال بعد. اس 2.5 سال کے درمیان میں بھی بڑے بڑے صحابہ فوت ہوئے ہیں، لیکن وہ 1200 صحابہ تو صرف ان جنگوں میں شہید ہوئے ہیں. تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں مسلمہ کذاب سے لڑی ہوئی جنگوں میں ادھر ادھر کئی 1200 کے قریب صحابہ شہید ہوئے ہیں. وہ ایک اپنی جگہ. حضرت ابوبکر فوت ہوئے ہیں، وہ بھی نبی کے ساتھ دفن ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر گنبد آ گیا. حضرت عمر فوت ہوئے، نبی کے ساتھ دفن ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر گنبد آ گیا. باہر کوئی دفن ہوا ہوا صحابی ہو، حضرت عثمان فوت ہوئے، حضرت علی فوت ہوئے اور اوپر صحابہ نے بنایا ہو، آپ کہو گے بنایا ہوگا ہمیں پتہ نہیں چلا، تو یہ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ہوگا سے دلیلیں دیں، آپ ثبوت دیں. ہوگا لیکن ٹوٹ گئے ہوں گے تو آپ کی کتابیں تو ثابت پوری موجود ہے نا، اس میں کہیں لکھا ہوگا. ہوگا لیکن بارشوں نے ختم کر دیے ہوں گے تو وہ دکھاؤ کہ ہوگا سے ہمیں کسی، ہم تو ہیں وہ والے مولوی دینے کہ ہوگا سے دلیلیں آواز آئی یا سنا ہے سے ہم اپنے عقیدے ثابت کریں. ایک محرم میں آئے کہے کہ آواز آئی اور ایک ربیع الاول میں کہے کہ سنا ہے. ہم وہ سنا ہے اور آواز آئی والے تو ہیں نہیں، ہم تو ہیں کہ بھئی ہمیں لاؤ دلیل دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو آپ ہمیں دکھا دو کہ صحابہ میں سے کسی نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی قبر کے قریب میں ایک خیمہ لگایا تھا کہ میں ادھر بیٹھ کے تلاوت کیا کروں گی، تو غیب سے آواز آئی تھی اور عائشہ نے اس خیمے کو بھی ہٹا دیا. قبر کے اوپر گنبد لگانا تو دور کی بات ہے، قریب میں خیمہ بھی نہیں لگانے دیا گیا. اب ہمارے یہاں گیا اس کے نیچے لوگ بیٹھیں گے قرآن پڑھیں گے. اب بھائی قرآن تو گھر سے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو تھوڑی دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، کوئی بات تو نہیں ہے یار، آسمان تو نہیں گر جائے گا، اس کے لیے سایہ بنانا ضروری ہے؟ نہیں جی، سایہ بنائیں گے یہاں بیٹھ کے. اور ایصال ثواب کے لیے قبر کے پاس قریب جا کے چھپ کرنا ضروری ہے؟ گھر سے ہی پہنچ جائے گا. لوگوں کو تاثر غلط جاتا ہے نا آپ کی باتوں سے. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں قبرستان جا کے لوگ تلاوت کریں گے، مطلب آپ کا عقیدہ یہ کہ ثواب وہاں سے پہنچے گا. ثواب تو ادھر سے پہنچے گا ہی نہیں، ثواب ادھر سے ادھر ہی جانا ہے. الہی و الہی کلمۃ کیا ہے، الہی یصعد الکلم الطیب. نیکی تو پہلے اوپر جاتی ہے اللہ کے پاس. اوپر سے مراد اللہ اوپر نہیں ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ یصعدو کا لفظ ہے نا عربی میں کہ نیکی اوپر جاتی ہے، تو نیکی تو پہلے اللہ کے پاس جاتی ہے نا، وہاں سے اللہ ثواب پہنچاتا ہے.
تو اس کا یہ تھوڑی کہ وہ آپ قبر کے قریب بیٹھو گے تو ڈائریکٹ پہنچ جائے گی اور دور بیٹھو گے تو تھوڑا دیر سے پہنچے گی. جتنی دیر آپ سفر کر کے قبر کے پاس آ رہے ہو اتنی دیر میں آپ نے گھر سے پڑھ لیا ہوتا تو پہلے پہنچ گیا ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دلیل دیتے وہ ایک بریلوی نے پوچھا نا دوسرے سے کہ وہ خبر میں نیکی اصالہ ثواب کیسے پہنچتا ہے, تو کہتے ہیں کہ موبائل میں ایزی لوڈ کیسے پہنچتا ہے. اس نے جواب دیا, بولتا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایزی لوڈ والے کو ایک نمبر دیا اور ثواب دوسرے کو, ایزی لوڈ دوسرے کو پہنچ جائے؟ بولا نہیں, جیسے اسی طرح ہم جس خبر والے کو اصالہ ثواب کرتے ہیں وہ ادھر ہی پہنچتا ہے. حالانکہ اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو سگنل ہے نا, یہ اللہ کو ان سگنلوں کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو سگنل ہوں گے تو چلے گا, نہیں ہوں گے تو نہیں. وہاں تم جہاں بھی پڑھو, جنگل میں پڑھو, رات میں پڑھو, بیابانوں میں پڑھو, تنہائی میں پڑھو, اندھیرے میں پڑھو, چھپ کے پڑھو, کھل کے پڑھو, زور سے پڑھو, ایسا پڑھو, جس سے پڑھو پہنچے گی. وہاں ان چیزوں کی ضرورت نہیں, لیکن دلیل بیچاروں کے پاس کچھ ہوتی نہیں ہے تو وہ اٹھا کے گئی. شکر ہے